الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اس کو بابرکت بنا کر، ایک برکت والی کتاب بنا کر۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارو۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ برادران عزیز، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہم تمام انسانیت پر ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہدایت کا سرچشمہ یعنی قرآن کو اللہ نے ہمیں نصیحت، ہدایت، رحمت کا سبب بنا کر دنیا میں بھیجا، اس کو اتارا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتارا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا حق انجام دیا اور اس کے تمام احکامات کو اور پورے قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم اس کو بار بار سنتے ہیں، بڑی برکت والی کتاب ہے، قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کے دل کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے الہام کر دیا، ہم نے انسان کے اندر اس کے خیر کو بھی اور اس کے شر کو بھی ہم نے رکھ دیا، اور دونوں راستے اللہ نے کھول کر بتایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں دونوں راستے بتائے ہیں، یا تو تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو یا کفران نعمت کا راستہ اختیار کرو۔ یہ ہمیں آزادی اللہ نے دی ہے، یہ فریڈم ہم کو دیا ہے، یہ لبرٹی ہم کو دی ہے کہ ہم جو ہے چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما برداری اختیار کرے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کرے۔ یہ فریڈم آف ول اللہ نے انسانیت اور جنات ہی کو عطا فرمایا، باقی یہ تمام مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لبرٹی اور یہ فریڈم اور یہ آزادی نہیں دی۔ لیکن چیلنج اس بات کا ہے کہ ہم اس آزادی کو، اس لبرٹی کو، اس فریڈم کو اور فریڈم آف چوائس جو اللہ نے ہم کو دی ہے، کیا ہم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو تابع اللہ کی اطاعت کو کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ اصل جو ہے چیلنج ہے، اور شیطان کبھی ہم نے جو ہے یہ ہونے نہیں دے گا۔ شیطان کبھی یہ جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور اس کی خوشنودی کے مطابق ہماری زندگی کو ڈھالنے کی وہ جو ہے شیطان ہمیں روکے گا، ہم کو جو ہے کرنے نہیں دے گا۔ تو میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتا ہے مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر جو ہے خیر کو بھی رکھا ہے، شر کا پہلو بھی رکھا ہے، لیکن یہ ایک اسٹیٹ آف ڈارمنسی میں ہوتے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو اجاگر کرنا، یہ جو ہے ہماری سوچ، ہمارے قلب کی تربیت اور ماحول کے مطابق یہ اجاگر ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی وسواس ہمارے ذہن میں اگر آ جائے اور ماحول بھی جو ہے اتنا برا ہے
کہ اس سے جو ہے ہمیں جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور شر کا پہلو اجاگر ہوتا ہے اور جب جا کے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح کانورسلی اگر ہم دیکھیں اس کے بالمقابل جو خیر کا پہلو بھی جو ہے ڈورمنٹ ہوتا ہے، سوئے ہوئے ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے اجاگر ہوتا ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم کو جو ہے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن آیا ہے سمجھ کر پڑھ کر اس کے مطابق زندگی میں اس کو عمل میں لانے کے لیے، نہ کہ صرف جو ہے اس کے اوراق کو پھٹائے اور پڑھتے چلے جائے اور دور پر دور مکمل کرتے جائے۔ اس لیے قرآن دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ قرآن کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہم نے جو ہے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ آپ کو ایک روڈ میپ سامنے نظر آئے، آپ کے سامنے ایک سکیچ ہو، آپ کے سامنے ایک بلو پرنٹ ہو، آپ کے سامنے ایک پورا خاکہ ہو کہ دنیا میں زندگی کیسی گزاری جائے، تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ کا ڈائریکشن، تاکہ آپ فوکسڈ رہے، تاکہ آپ کے نظم العین آپ کے سامنے تازہ رہے اپنے آنکھوں کے سامنے، اور آپ کو جو ہے زندگی گزارنے کا مقصد واضح طور پر پوری کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آئے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دل جو ہے متاثر ہوتا ہے، اور یہ خیر کا پہلو اندر جو ہوتا ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، وہ کنڈل ہوتا ہے، وہ ریجنریٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اور جب جا کے انسان نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں جو ہے اس کے زندگی کے اندر نشو و نما ہوتے ہیں اور پورے جو ہے ماحول کو جو ہے وہ روشن کرتا ہے۔ تو اسی کا مطلب ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے نازل کی اس قرآن کو برکت والی کتاب بنا کر، گویا کہ تمہارے اندر جو غلاظت ہے، جو تمہارے اندر جو پلیدگی ہے، تمہارے اندر جو سینے میں جو چھپے ہوئے وہ برے خصلتیں اور برے عادتیں اور برے کام جو تمہارے ذہن کے اندر اور تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہ گزرتے ہیں، ان سب کو جو ہے دور کر کے، پاک کر کے، تمہارے اندر جو خیر کا پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو دنیا میں نازل فرمایا۔ تو ہم کو جو ہے قرآن کو اٹھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اس خیر کے پہلو جو ہمارے اندر ہے اس کو جو ہے نشو نما دینا چاہیے، اور جب جا کر جو ہے اگر ہر انسان یہ کرتا چلا جائے گا تو پورا جو ہے ماحول جو ہے پاک، نیک اور تر و تازہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے بھلائیاں اور خیر کے کام جو ہے پائے جائیں گے، اور پورے جو ہے سماج کے اندر ایک عدل و انصاف کا جو ہے ایک ماحول پیدا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کے مطابق اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اور وَاتَّقُوا، حرام سے بچو، برائیوں سے بچو۔ تقویٰ کا مطلب ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں ہم کو جو ہے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، اس کا مطلب ہے وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ دنیا میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر رحم اور کرم ہمارے سے کیا تو ہمارا سارا بیڑا پار، اور آخرت میں یہ رحم ہی جو ہے ہمیں جو ہے جنت کے اندر داخل کرنے کا جو ہے ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک بار پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے اپنے نیکیوں کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے نیکیوں کے بل بوتے پر میں جنت کو نہیں جاؤں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم نہ کرے مجھ پر، اور رحم ہی کی وجہ سے جو ہے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اس لیے ہم کو جو ہے رحم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار دعا بھی کرنا ہے، اور رحم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہم کرے گا جب ہم جو ہے اس قرآن کو اس کا حق ادا کریں گے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پوری زندگی ہماری جو ہے اس نیکی کو ابھارنے میں اور پھر پورے سماج کو جو ہے روشن کرنے میں ہماری پوری زندگی جو ہے اس میں لگ جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیتوں کے ضمن میں آگے 3-4 آیتوں کے بعد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول کہہ دو لوگوں کے سامنے، یہ جو قرآن میں تمہارے اوپر جو نازل کیا ہو، تمہاری پوری زندگی جو ہے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف ہو جائے، پوری زندگی اس میں لگ جائے، یہاں تک کہ جو ہے میری نماز، میری قربانی، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا، یہ جو جسم، یہ جو صحت، یہ جو صلاحیتیں اور یہ تمام جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ہم کو عطا فرمایا، اور یہ پورے نعمتیں ہیں،
اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہے بخششیں ہیں. ہم نے جو ہے اس کو ہمارے باپ کے پیٹ سے نہیں لایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہم پر ہوا کہ ہم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان ماں باپ کے خوف سے پیدا کیا اور دنیا میں جو ہے ہم مسلمان کے حیثیت سے پیدا ہوئے. ہم کو جا کے دین کی تلاش کے لیے جو ہے ہم کو ڈھونڈنا نہیں پڑا. اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہم پر ہوئی کہ ہم کو دین بچپن ہی سے پتہ ہو گیا کہ کیا ہے دین. یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی ماں جو پڑھتی تھی دعائیں، ماں جو نماز جو پڑھتی تھی، ماں جو قرآن کی تلاوت جو کرتی تھی، وہ ہم جو ہے پیٹ کے اندر ہی رہتے رہتے بھی سن لیے. تو ہم کو جو ہے دین کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. شاید اس کے لیے بھی جو ہے ہم اس کی ناقدری بھی کرتے ہیں. خیر یہ ایک دوسرا عنوان ہے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو ہے پوری زندگی کو جو ہے اس قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس بات کو اور پیغام کو پہنچانے میں صرف ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتا ہے. اور جب ہم دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پہلے ہم خود جو ہے اس کے عمل کرنے والے بن جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جس نے اس دین اسلام کو اپنایا، ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ جم جائے اس پر استقامت اس پر قائم رہے اور جو ہے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اس دین پر جم جائے، چاہے کیسے بھی حالات ہو، چاہے جو ہے کتنے بھی مشکلات میں جو ہے وہ دوچار ہو، لیکن وہ دین پر جم جائے. اور ہماری جو ہے مسجد کے اندر والی زندگی اور مسجد کی باہر والی زندگی ایک جیسی ہو جائے. مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اللہ کے مطیع فرمانبرداری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور پھر ہم باہر جاتے ہیں. لیکن یہ ہمارے مسجد کے اندر جو ہم آئے ہیں یہ تربیت ہے، یہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے. ہم اس کو جو ہے ایک ریچول نہ سمجھے کہ گئے نماز پڑھ لے مسجد کے باہر آ جائے تو ہم آزاد ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسا ہم مسجد کے اندر جھوٹ نہیں بولتے، جیسا ہم مسجد کے اندر غیبت نہیں کرتے، جیسا ہم مسجد کے اندر شور و ہنگامہ نہیں مچاتے، جیسا مسجد کے اندر ہم جھگڑا نہیں کرتے، جیسا مسجد کے اندر ہم لوگوں کے سامنے جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے کندھا پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر جو ہے ہم زندگی مسجد کے اندر گزارتے ہیں، یہی تربیت ہم کو دی جاتی ہے کہ مسجد کے باہر جا کر بھی جو ہے ہماری زندگی ایسی ہو. یہ اصل مقصد ہے مسجد کا. لیکن ہم نے جو ہے اس کا ایک الگ تصور رکھا ہے. ہم جو ہے اس کو ایک رسم کے طور پر، ایک ریچول کے طور پر ہم جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. جیسا مسجد کے باہر قدم رکھتے ہیں تو تمام فحش منکر ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں اور ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر اس مسجد کا تربیت کا مقصد فوت ہو گیا، بیکار ہو گیا، پرپس لیس ہو گیا، میننگ لیس ہو گیا. تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے جو زندگی ہماری مسجد کے اندر ہو وہی زندگی ہماری مسجد کے باہر ہو. باہر بھی ہم جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، دغا بازی نہ کرے، دھوکہ نہ دے، اچھے اخلاق سے سب سے پیش آئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارا لین دین ٹھیک ہو، ہمارے نکاح اور ہمارے تمام جو ہے سوشل جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں وہ دین کے سانچے میں ڈھلے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے مسجد میں تو نکاح ہوتی ہے لیکن جیسے مسجد کے اندر باہر جاتے ہیں تو ریسیپشن کے نام پر 5 اسٹار ہوٹل اور 7 اسٹار ہوٹل میں بڑے بڑے ریسیپشنز ہوتے ہیں اور ہم بھی بے وقوفوں کی طرح جاتے ہیں اور ان پروگرام میں اٹینڈ کرتے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ ایسے جو ہے فنکشنز کو ہم بائیکاٹ کرنا چاہیے. مسجد کے اندر نکاح تو ہوتی ہے بڑے باقاعدگی کے ساتھ شریعت کے مطابق، لیکن جیسے نکاح ختم ہو جاتی ہے پھر جو ہے بڑے بڑے ریسیپشنز ہوتے ہیں جہاں پہ اسراف ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے اور پورے جو ہے شریعت کی پامالی ہوتی ہے. ہم کو جو ہے ان تمام چیزوں کا جو ہے ہم کو خیال رکھنا چاہیے. جیسے ہم مسجد کے اندر آ کر شریعت کے مطابق جو ہے ہم نے نکاح کروایا یا ہم نے سنا، ہم کو جو ہے باہر بھی جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اور ہم کو جو ہے یہ آزادی نہیں ہے، دین کا صحیح تصور ہمارے اندر جو ہے آنا چاہیے. ہم کو دین کو جو ہے پورے ہولسم طریقے سے ایک انٹائر پرسپیکٹو اس کے جو ہے صحیح انداز سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم دین کو جو ہے دین کو اور دنیا کو تقسیم کیا، یہ جاہلانہ تقسیم ہے، یہ ڈویژن اور سپریشن جو ہم نے کیا ہے. دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر. آپ نے اگر تعلیم پاتے ہیں، اچھے یونیورسٹیوں میں جو ہے جا کر ڈگریز لیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں یا کاروبار چلاتے ہیں اور حلال طریقے سے آپ کماتے ہیں بغیر دھوکہ دیے ہوئے، بغیر جو ہے جھوٹ موٹ کے، تو یہ بھی عبادت ہے، عین عبادت ہے. اور اگر جو ہے ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے عین عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے،
روزہ عبادت ہے، صدقہ اور خیرات عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اخلاق جو ہم لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ہم پیش آتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، حلال کمائی بھی عبادت ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، ہر چیز عبادت کے اندر آتا ہے۔ اور یہ جاہلانہ تقسیم جو ہم نے کیا ہے ایک بہت بڑا بلنڈر اور ایک بہت بڑا جو ہے جرم ہم نے ہمارے ہاتھوں سے ہوا کہ ہم دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، سب ایک ہی ہے اور سب دین کے سانچے کے اندر ڈھلتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی تمام شعبوں میں ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ اللہ کے رسول گھر کے بیویوں کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے، اللہ کے رسول کیسے جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اللہ کے رسول کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے مل جل کر کام کرتے تھے، اللہ کے رسول کیسے کاروبار کرتے تھے، اللہ کے رسول بازاروں میں جا کر کیسے ان کا کردار تھا، اللہ کے رسول کی ذاتی زندگی، ان کی گھر کی زندگی اور مسجد کی زندگی، ہر چیز جو ہے دین کے اندر آ گئی تھی۔ اگر ہم جو ہے اللہ کے رسول کے طریقے سے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر ہماری زندگی کو ڈھال لیں تو یہ عین عبادت بن جاتا ہے۔ 24 آورز جو ہے ہمارے جو ہے دین کی عبادت کے اندر ہم اس کو داخل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم جانیں کہ اسلام ہے کیا۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ کو اس قرآن سے ملے گی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ قرآن کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھ؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی جو ہے جو ترجمہ ہے یا اس کا جو سمجھنے کا جو معاملہ ہے، کتنے لوگ ہم اس میں جو ہے آگے بڑھتے ہیں؟ آج کل الحمدللہ کئی یہ کلاسز بھی آج پائے جاتے ہیں، آن لائن میں بھی کلاسز ہیں، آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے دینی جو ہے علم حاصل ہو اور اس کے مطابق آپ کی جو ہے تربیت بھی ہو سکے، اور اس تربیت کو اپنے گھر میں لے جا کر پہنچا بھی سکتے ہیں۔ ہم کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اسکول کا ہوم ورک کیے یا نہیں، وہ ایگزام میں ٹھیک طریقے سے پاس ہوئے یا نہیں، وہ یونیورسٹی میں کیا رینک لے کے آتے ہیں، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی فکر ہونا چاہیے کہ میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کو تو پڑھتا ہوں، میں تو جو ہے دین پر چلتا ہوں، اور میرے کو تو جو ہے جہنم سے بچنے کی فکر ہے۔ کیا میرے کو یہ اندر یہ فکر ہے کہ میرے بیوی بچے بھی جہنم سے بچے؟ کیا میرے اندر یہ فکر ہے کہ میرے بیوی بچے بھی جو ہے نماز کے پابند ہو؟ کیا میرے اندر یہ فکر ہے کہ میرے بچے اور میری بیوی بھی جو ہے قرآن روزانہ پڑھنے والے بنے؟ یہ اس کی سخت ضرورت ہے، خصوصی طور پر فجر کی نماز کے وقت ہم کو بھی آنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی مسجد کو لے آنا چاہیے۔ ہم شاید آ سکتے ہیں لیکن ہمارے نوجوان بچوں کو جو ہے لے آ جانا چاہیے۔ نماز جو ہے صرف عمر والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر مومن کے لیے ہے۔ جیسے وہ میچور ہوتے ہیں، بلاغت کو پہنچتے ہیں، ہر ایک کے لیے جو ہے یہ فرض ہے۔ ہم کو جو ہے نماز کی جیسے ہم پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی دین کی خدمت کرنے میں اور دیگر جو ہے ہمارے کام کاج میں ہمارا کردار ہو، ہمارا رویہ ہو، ہمارا رہن سہن ہو، ہمارے جو ہے لین دین ہو، سب دین کے اندر ڈھل جائے۔ اسی کا مطلب ہے کہ جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا رب مان کر اس پر جو ہے ہم ثابت قدم رہے، چاہے کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی آزمائشیں ہو، کیسے بھی جو ہے مشکلات ہو، لیکن ہم جم کر جو ہے اس دین پر جو ہے ہم قائم رہے۔ اور ہم کو جو ہے اس دین کے پیغام کو اوروں تک پہنچانا ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آگاہ کرے، بتائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز سے ہم کو روکنے کو کہا گیا ہے، رکنے کو کہا گیا ہے، اور کون سی چیز ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ پوری زندگی اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم کو معلوم ہوگا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے جا کر ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ بالکل جو ہے قرآن کے نمونہ تھے، قرآن کے عملی جو ہے جامہ اس کو پہنائے تھے، پوری زندگی ان کی قرآن کے جو ہے روشنی کے مطابق چل رہی تھی۔ ہی ٹرانسلیٹڈ ایوری ورس آف دا قرآن انٹو ایکشن، پورے جو ہے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں انہوں نے جو ہے گزار کر لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کیا۔ یہ زندگی اصل چاہیے۔ سنی سنائی باتیں شیخ بولے، حضرت بولے، پیر صاحب بولے، ٹھیک ہے اس کی جگہ، لیکن ہم خود جو ہے قرآن کو سمجھنے والے، خود جو ہے قرآن کا علم حاصل کرنے کا جو ہے ہم ایک منصوبہ بنائے، ایک پلان بنائے، اور ہم کو جو ہے باقاعدگی کے ساتھ صحیح علم ہم کو جو ہے دین کا ہمیں حاصل ہو، اور وہ صحیح علم دین کا قرآن ہی کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تب جا کر جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ قرآن، وہ برکت والی جو کتاب جیسے اللہ نے کہا، اس خیر کے پہلو جو ہے اجاگر ہوں گے، اور ہم جو ہے نیکیاں کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں ہوگی، ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا، اور ہم کریں گے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو تقسیم ہم نے دین اور دنیا کی ہے اس سے ہم دور ہو، اور ہماری زندگی کیسے مسجد کے اندر ہو، مسجد کے باہر بھی ہماری زندگی اچھی ہو، اور ہم جو ہے اچھے اخلاق اور اچھے جو ہے
صحیح طریقے سے لین دین کرنے والے, کاروبار چلانے والے, اور دیانت داری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ ہماری زندگی گزارے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.